السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید عبدالوہاب شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈنس چینل. ناظرین، خطے کی صورتحال کے حوالے سے تین بڑی اہم ایشوز ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے. اور یہ تین جو خبریں ہیں یہ ایک اعتبار سے بڑی اچھی خبریں بھی ہیں، تو ان پر آج بات کریں گے کیا ہیں. ان میں سے پہلی جو چیز ہے وہ روس کا یوکرین پر بہت بڑا حملہ ہے، اور اس حملے کے مقاصد کیا ہیں اور اگلے ایک دو دن میں کیا ہونے والا ہے. دوسرا ہم اس پر بات کریں گے کہ پچھلے کئی مہینوں سے امریکہ یا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی تعریفیں کر رہے تھے. 2-3 مہینوں سے مسلسل تعریفیں ہو رہی تھیں. تو ان تعریفیں کیوں کی جا رہی تھیں؟ بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آ نہیں رہی بلکہ آ چکی ہے. تیسرا جو اہم ایشو ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ایران نے جو اسرائیل پر اٹیک کیا، یا اسرائیل نے ایران پر یہ جو جنگ ہوئی، اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل کے جو نقصانات ہوئے ہیں، چونکہ میڈیا پر سخت پابندی تھی، ان کو سامنے نہیں لایا جا رہا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چھپتی نہیں ہیں، سامنے آتی ہیں. تو اب آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور جس میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ ایران نے اپنے سائنسدانوں کا بدلہ اسرائیل سے کیسے لیا اور اسرائیل کو سائنس کی دنیا میں 15 سے 20 سال پیچھے دھکیل دیا. یہ کیا بات ہے، خبر ہے، اس پر بات کریں گے. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، مختصر جو خبر ہے وہ روسی حملے کے حوالے سے ہے کہ روس نے کل یوکرین پر تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے، جس میں 500 سے زیادہ ڈرون اور میزائل، بیلسٹک میزائل جو تھے ان کی بارش کر دی یوکرین پر. اور یہ حملہ نہ صرف فضائی تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ حملہ زمینی بھی تھا، یعنی زمین سے بھی روسی فوجیں یوکرین میں آگے بڑھتی جا رہی ہیں. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ روسی فوجیں یوکرین کے دارالحکومت میں ان کی پارلیمنٹ سے صرف 9 کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑی ہیں. یعنی اگلے چند گھنٹوں کے اندر اس بات کا امکان ہے کہ روسی فوج یوکرین کے دارالحکومت پر قبضہ کر لے گی. اس تباہ کن حملے کے نتیجے میں یوکرین کے کئی شہروں میں تباہی مچی اور بہت سارے لوگ ہلاک ہوئے، اور عمارتیں جو ہیں ملیے میٹ ہو گئیں، بجلی کا نظام درم برم ہو گیا اور بہت زیادہ نقصان ہوا. تو یہ سارے، اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم خبر یہ کہ روس نے ان معدنی کانوں پر قبضہ کر لیا ہے جن سے جو ہے امریکہ جو جہاں سے معدنیات جو ہے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، جس کے لیے وہ جو آپ نے چند مہینے پہلے دیکھا ہوگا کہ امریکی صدر اور یوکرینی صدر کے درمیان جو تلخ کلامی ہوئی تھی، تو اس حوالے سے وہ جو معدنی ذخائر تھے، معدنی کانیں تھیں، ان کے حوالے سے امریکہ نے یوکرین کے ساتھ معاہدہ بھی کیا تھا کہ یہ معدنی ذخائر ہم نکالیں گے. تو بالآخر روس نے ان میں سے کئی کانوں پر قبضہ کر لیا، اور اس خطے میں، اس علاقے میں روس کی فوجیں جو ہے وہ پہنچ چکی ہیں. روس کا جو مقصد ہے اتنا بڑا حملہ کرنے کا وہ یہ ہے کہ روس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے پورے یوکرین کو اپنے قبضے میں، یعنی صرف جنگ نہیں کرنی کہ بس ادھر سے وہ مار رہے ہیں ادھر سے یہ مار رہے ہیں، نہیں. روس نے باقاعدہ پورے یوکرین کو اپنے کنٹرول میں لینے، اپنے قبضے میں کرنے کا جو ہے وہ منصوبہ جو تھا اس پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے. اور روس نے یہ پکا فیصلہ کر دیا ہے کہ پورے یوکرین پر باقاعدہ قبضہ کرنا ہے اور اس کو اپنے کنٹرول میں لینا ہے. بہرحال یہ جنگ جو ہے وہ شدت اختیار کر گئی اور مزید شدت اختیار کرتی رہے گی. اب آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف. دوسرا موضوع ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ حالیہ اسرائیل ایران جنگ میں ایران نے اسرائیل کو بہت نقصان پہنچایا. وہ الگ بات ہے کہ اسرائیل نے بھی ایران کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن جو فوجی طاقت ہے، جو توازن ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اسرائیل زیادہ طاقتور تھا. اس کے پاس سرمایہ زیادہ، اس کے پاس جہاز، اس کی فضائیہ، سارا کچھ تھا. لیکن اس کے باوجود بھی ایران نے اسرائیل کو بہت نقصان پہنچایا. ایران نے اسرائیل کا جو نقصان کیا وہ اس وقت اس کو چھپایا جا رہا تھا، میڈیا پر نہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چھپتی نہیں ہیں، سامنے آتی ہیں. اب جو 2 دن پہلے جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ایرانی میزائل حملے سے وائزمان انسٹیٹیوٹ، یہ اسرائیل میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا جہاں پر تحقیقات ہوتی ہیں، یہ دنیا کا 6واں بڑا انسٹیٹیوٹ ہے، وائزمان انسٹیٹیوٹ. ایران نے اپنے میزائل حملے میں اس انسٹیٹیوٹ کو مکمل طور پر تباہ کیا ہے. اور یہ صرف ایک عمارت کی تباہی نہیں ہے، بلکہ اس انسٹیٹیوٹ میں، یہ دنیا کا 6واں بڑا سائنسی ادارہ تھا، اور اس کی کل 112 عمارتیں جو ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں، جبکہ 5 عمارتیں اس کی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں، اور کچھ اس کے زیر تعمیر عمارتیں تھیں وہ بھی شاک لگنے سے وہ بھی قابل استعمال نہیں رہی ہیں. اس کے علاوہ اس انسٹیٹیوٹ میں 52 لیبارٹریز، 52 لیبز ایسی تھیں جو اربوں، کروڑوں، اربوں ڈالر لگا کر اس کے اندر جو مشینری لگائی گئی تھی، وہ 52 لیبز جو ہے مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں. اور کئی ریسرچ منصوبے جو سالوں پر محیط تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو لیبارٹریز کے اندر جو ریسرچ منصوبے ہوتے ہیں، بعض ایسے منصوبے ہوتے ہیں کہ ایک منصوبے کو پر کئی سال لگتے ہیں. مثلا سائنسدان کسی چیز پر تحقیق کر رہے ہیں تو اس کو مثال کے طور پر لیبارٹری میں رکھتے ہیں، پھر 6 مہینے کے بعد دیکھتے ہیں کیا رزلٹ آیا، پھر سال کے بعد دیکھتے ہیں. تو
ایک بعض منصوبے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو 5 سال لگتے ہیں مکمل ہونے میں، کسی کو 10 سال لگتے ہیں مکمل ہونے میں. تو ایسے منصوبے جو چل رہے تھے وہاں کی لیبس کے اندر، لیبارٹریز کے اندر، جو پچھلے کئی سالوں سے چل رہے تھے، کسی کو 10 سال پہلے شروع کیا تھا، کسی کو 15 سال پہلے شروع کیا تھا، اور کسی نے 5 سال بعد جا کے ختم ہونا تھا، کسی کا رزلٹ سال بعد آنا تھا. ایرانی میزائل حملے نے ایسی 22 لیبارٹریز اور لیبس کو مکمل طور پر اس انسٹیٹیوٹ کے اندر، وائزمان انسٹیٹیوٹ کے اندر تباہ کر دیا ہے، اور سالوں کی جو محنت تھی اسرائیل کی اور اسرائیل کے سائنسدانوں کی، اس کو ختم کر دیا ہے. اس کے علاوہ سائنسی آلات کی تباہی ہوئی ہے وہاں پر. دنیا کے مہنگے ترین کروڑوں ڈالر کے سائنسی آلات ماس جو ہے، جن میں ماس اسپیکٹرومیٹر اور اس قسم کے بہت سارے MRI اور اسی طرح NMR جو نیوکلیئر میگنیٹک کی مشینیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح الیکٹران مائکروسکوپس اور آپٹیکل مائکروسکوپس اور طرح طرح کی عجیب و غریب قسم کی دنیا کی لیٹسٹ جدید ترین مشینری وہاں پر نصب تھی، اور یہ سب کچھ وہاں پر تباہ ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جو نقصان ہوا اس لیبارٹری میں وہ یہ ہوا کہ کینسر کے جو پیشنٹس کے جو نمونے وہاں پر رکھے ہوئے تھے، جس طرح لیبارٹری ہوتا ہے نا، خون کسی کا نکال رکھتے ہیں، ان پر تجربے کرتے رہتے ہیں، لیبارٹری کا ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، اور کئی دن لگتے ہیں، کئی مہینے لگتے ہیں. اس طرح کے جو ہے وہ امریکہ، فرانس، سوئٹزرلینڈ، اسرائیل سے جو نمونے حاصل کیے ہوئے تھے وہ سارے وہاں پر ضائع ہو چکے ہیں. اسی طرح لیبارٹری کے اندر مختلف قسم کے جو جانور تحقیقات کے لیے رکھے تھے وہ سارے ان کی جو تجربات چل رہے تھے وہ سب ختم ہو چکا ہے. اور اسی طرح میڈیسن کے جو سیلز ہوتے ہیں، اینٹی کینسر اور ویکسین ہوتی ہیں، ان کے تحقیقاتی جتنا ڈیٹا تھا، یعنی اب تک جتنی ریسرچ وہاں پر ہو چکی تھی اسرائیل میں، اس انسٹیٹیوٹ میں، پچھلے 50 سال میں کہہ لیں، 40 سال میں کہہ لیں، جتنی ریسرچ ہوئی تھی، جتنی تحقیقات ہوئی تھی، اس کا جتنا ڈیٹا وہاں پر پڑا ہوا تھا، چاہے وہ فائلوں کی صورت میں تھا، رجسٹروں میں تھا، کاپیوں میں تھا، کمپیوٹر میں تھا، ہارڈ ڈرائیو کے اندر، سب کچھ وہاں پر برباد ہو گیا، ختم ہو چکا ہے. اس کے علاوہ وہاں پر 2500 سائنسدان وہاں پر کام کرتے تھے. 2500 سائنسدانوں میں سے اسرائیل نے صرف 28 کا اقرار کیا کہ 28 وہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں، لیکن ہلاکتیں اس سے زیادہ ہوئی ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر جتنا بھی ڈیٹا تھا، جو کئی دہائیوں پر محیط ریسرچ کا جو ڈیٹا تھا، وہ سارا خاک میں مل گیا ہے، اور ان کا اب کوئی بیک اپ ان کے پاس نہیں ہے. ظاہر اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ بنایا تھا، کب اسرائیل کے خواب و خیال میں یہ نہیں تھا کہ کوئی ہم پر میزائل مارے گا یا ہماری عمارت کو اس کو کوئی تباہ کرے گا. تو سارا ڈیٹا وہاں پر جمع تھا کمپیوٹروں کے اندر، وہ سب کچھ وہاں پر تباہ و برباد ہو گیا. سالوں کی 40 سال کی ان کی جو محنت تھی سائنسدانوں کی، وہ ساری وہاں پر خاک میں مل گئی ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اب ایک بھوت بنگلے کی صورت اختیار کر چکا ہے. آپ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں، بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. تو یہ ایک وہ چیز ہے جو اب پچھلے 2 دن پہلے جو ہے وہ دنیا کے سامنے آئی ہے. اس طرح کی بے شمار وہاں پر تباہیاں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتی رہیں گی. اب آتے ہیں جی تیسرے ایشو کی طرف اور تیسری خبر کی طرف، کہ آپ جانتے ہیں کہ پاک بھارت جنگ کے بعد تقریباً 1.5-2 مہینے سے ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکی صدر ہیں، اور امریکہ کی گورنمنٹ جو ہے، وہاں کے نائب صدر اور دیگر وزیر خارجہ اور دیگر عہدیدار جو ہیں، مسلسل پاکستان کی تعریف کر رہے تھے. پاکستان بڑا اچھا ملک ہے، پاکستان بہت پیارا ملک ہے، یہاں کا آرمی چیف کی تعریف، یہاں کے لوگوں کی تعریف، بڑے بہادر لوگ ہیں، یہ ہے وہ ہے. ہم بھی حیران ہو رہے تھے، پتہ نہیں کیا مسئلہ کیا ہے کہ امریکہ جو ہے ہر دوسرے دن امریکی صدر کسی پریس کانفرنس میں، کسی تقریب میں، کسی جاتا ہے پروگرام میں، تو وہاں پر پاکستان کا نام لازمی رہتا ہے، تعریف کرتا ہے. اور پھر آرمی چیف جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ڈنر پر بلایا، ان کو پروٹوکول دیا، عزت احترام دی، یہ سارا کچھ چل رہا تھا. تو اب جو ہے وہ بلی تھیلے سے جو باہر آ گئی ہے کہ مسئلہ کیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا دور جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. جدید جتنے بھی آلات ہیں ان کے اندر وہ آلات بنانے کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ چاہیے ہوتی ہیں. موبائل ٹیکنالوجی ہے، اور اسی طرح خاص طور پر دفاعی جو ٹیکنالوجی ہے، جس میں جہاز آ جاتے ہیں، فائٹر جیٹ آ جاتے ہیں، بیلسٹک میزائل آ جاتے ہیں، اور جتنے بھی دفاعی جو نظام ہے فوجوں کا، اس کے اندر استعمال ہونے والے آلات. اور تیسرے نمبر پر دنیا کی جدید ترین جو میڈیکل سائنس ہے، اس میڈیکل سائنس میں صحت کے حوالے سے جو آلات ہوتے ہیں، جو صحت کے آلات ہوتے ہیں، جیسے MRI مشینیں ہو گئی، اور طرح طرح کی ایکس رے کی مشینیں ہوگی، بے شمار قسم کی مشینیں، آلات. یہ جو آلات ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کے بننے کے لیے کچھ ایسے معدنیات ہیں جو چاہیے ہوتے ہیں. اور اس وقت تک امریکہ نے جتنی بھی ترقی کی ہے، ظاہر ہے یہ چیزیں جتنی بنتی ہیں، کمپیوٹر بنتے ہیں، لیپ ٹاپ بنتی ہیں، ان کی چپس بنتی ہیں، اور موبائل بنتے ہیں، ان سب مختلف معدنیات جو ہیں ان کے اندر استعمال ہوتی ہیں. اب یہ معدنیات جو ہے امریکہ چین سے خریدتا تھا، اور بھی دنیا کے مختلف حصوں سے خریدتا تھا، لیکن بڑی تعداد جو ہے وہ چین سے آتی تھی. تو ایسے معدنیات جن کی تعداد تقریباً کوئی 25 یا 30 ہے، جو خاص طور پر جدید ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتے ہیں،
ان کی 7% پیداوار جو ہے وہ چین میں ہے، 60% پیداوار چین میں ہے، 40% پیداوار دنیا کی باقی ممالک میں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو 40% باقی ممالک میں ہے وہاں پر بھی چین کا ہی کنٹرول ہے، یعنی ان کو نکالنے کا ٹھیکہ بھی زیادہ تر چین نہیں لیے ہوئے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں جدید ٹیکنالوجی میں استعمال ہونے والے آلات کے اندر جو معدنیات ہیں، جو منرل ہیں، ان کا 90% حصہ چین کے ذریعے سے دنیا کو ملتا ہے. اب ہوا کیا؟ اب ہوا یہ کہ کچھ عرصہ پہلے امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کے مختلف ممالک پر جو چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں ان پر ٹیرف لگا دیا. خاص طور پر چین پر ٹیرف لگایا، اور چین پر تو بہت زیادہ لگا دیا، 145% ٹیرف لگا دیا. مقصد کیا تھا؟ چین کی معیشت کو تباہ کرنا، چین کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا، تاکہ چین جو ہے امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک دے، مجبور ہو جائے، کیونکہ چین کا مال جو ہے سب سے زیادہ امریکہ میں جاتا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ اس کی صارف جو ہے امریکہ میں ہے. لیکن چین نے کیا کیا؟ چین نے گھٹنے نہیں ٹیکے. چین نے پہلے تو یہ کیا کہ جواب میں 124% ٹیرف لگا دیا. اس سے ظاہر امریکہ کو کیا فرق پڑنا تھا؟ کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. اس نے بھی 145 لگایا ہوا تھا، اس نے 124 لگا دیا، پھر اس سے کیا فرق پڑنا؟ اصل گیم یہاں سے شروع ہوئی کہ چین نے یہ کیا، جو ایسے معدنیات کہ جن سے ٹیکنالوجی بنتی ہے، موبائل بنتے ہیں، لیپ ٹاپ بنتے ہیں، جہاز بنتے ہیں، دفاعی آلات بنتے ہیں، سائنس کے ہیلتھ کے جو آلات ہیں وہ بنتے ہیں. تو اور امریکہ کی جان جو ہے ساری اس ٹیکنالوجی کے اندر بند ہے. یعنی وہ جو طوطے کی کہتے ہیں نا، طوطے کے اندر بندے کی جان، تو اسی طرح امریکہ کی جو روح ہے، جان ہے، وہ اس وقت ٹیکنالوجی میں ہے. کہ ظاہر ٹیکنالوجی کے اندر امریکہ کو سرپرستی حاصل ہے دنیا میں، ساری آمدنی اسی کے ذریعے سے ہے امریکہ کی. تو ان چیزوں کو بنانے کے لیے جو معدنیات تھے اس کا 60% حصہ تو چین سے آتا تھا. تو چین نے کیا کیا کہ جواب میں ایسے معدنیات کی امریکہ ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی کہ اب ایسے معدنیات امریکہ نہیں جائیں گے. تو اب اس کا کیا ہوا کہ اب امریکہ نے جو اقدام کیا تھا چین کو گھٹنے ٹیکنے پر، تو اب چین نے آگے سے ایسا کام کیا کہ امریکہ واقعتاً گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا. کیا ہوا کہ امریکہ نے پہلے تو اس کا متبادل تلاش کرنے کی کوشش کی. تو سب سے پہلا اس کو متبادل نظر آیا کہ بھئی یوکرین میں ایسے معدنیات ہیں. چنانچہ اس نے وہ سارا جو میں نے واقعہ بتا دیا یوکرینی صدر کے ساتھ ہوا، وہاں پر معاہدے ہوئے کہ معدنیات ہم لیں گے، اتنے $1 ٹریلین کے ہیں. لیکن وہاں پر بھی مسئلہ خراب ہو گیا، کیونکہ روس کی وہاں پر جنگ لگی ہوئی تھی، اور آج کی خبر یہ ہے کہ روس نے ایسے معدنیات کے جو کانیں تھیں ان پر قبضہ کر لیا ہے. اب دوسری آپشن امریکہ کے پاس یہ تھی کہ کوئی اور متبادل دیکھا جائے. چنانچہ تلاش کرتے کرتے امریکہ کو اس کا دوسرا متبادل پاکستان میں ملا. اور پاکستان میں بھی کس جگہ پر؟ گلگت بلتستان میں. کہا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان میں ایسے 12-15 معدنیات کہ جو جدید ٹیکنالوجی کے آلات کے اندر استعمال ہوتے ہیں، ان کی بہت بڑی مقدار گلگت بلتستان میں موجود ہے. اور ایک اندازے کے مطابق $5 بلین یا $5 ٹریلین کے معدنیات اس وقت گلگت بلتستان میں موجود ہیں. اور اس پر سروے ہو چکے ہیں. انٹرنیشنل جو کمپنیاں ہیں، ادارے، انہوں نے بھی سروے کر دی ہیں، پاکستان کے اپنے اداروں نے بھی سروے کر دی ہیں کہ یہاں پر اتنے معدنیات موجود ہیں. اب امریکہ نے کہا کہ ان معدنیات کو حاصل کرنا ہے. تو یہ وہ اصل وجہ تھی جس کی وجہ سے امریکہ بار بار تعریفیں کر رہا تھا کہ پاکستان بڑا اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لوگ بھی اچھے ہیں، تاکہ امریکہ کے بارے میں پاکستانیوں کے دل کے اندر کوئی رحم آ جائے اور ہماری ان کے ساتھ دوستی ہو جائے، اور یہ گلگت کے اندر جو معدنیات ہیں یہ ٹھیکے ہمیں مل جائیں اور ان کو ہم نکالیں. لیکن دیکھیں، اگر یہ کسی اور جگہ پر ہوتے، کوئی کراچی سائڈ میں ہوتے، کوئی سندھ میں ہوتے، تو پھر امکان تھا کہ شاید مل جاتے. لیکن گلگت میں امریکہ کو یہ ٹھیکے کسی صورت میں نہیں مل سکتے، کیونکہ گلگت کے ساتھ چائنا کی بارڈر لگتی ہے، اور آلریڈی ان معدنیات کی تحقیقاتی کام میں چین کا بہت بڑا حصہ شامل ہے، اور چین پہلے سے اس پر کام کر رہا ہے. تو یہ وہ اصل وجہ تھی کہ امریکہ جو ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی تعریفیں کر رہا تھا. اب اس صورتحال یہ ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کی حکومت کہہ لیں یا ہمارا ملک پاکستان کہہ لیں، 2 بڑے ہاتھیوں کی جنگ کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے. کہ اگر ان کی جنگ ہوئی، انہوں نے ایک دوسرے کو تکا لگایا، تو بیچ میں پاکستان پھر جو ہے نا وہ اس کا قیمہ بن جائے گا. تو پاکستان اس وقت بڑی خطرناک صورتحال میں ہے. خوشی کی بات بھی ہے کہ یہ معدنیات جب نکلیں گے تو پاکستان میں ہر طرف ترقی ہو جائے گی، اور پاکستان بڑا آگے نکل جائے گا، پاکستانی کی معاشی مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. یہ خوشی کی بات بھی ہے، لیکن خطرناک صورتحال بھی ہے کہ اگر امریکہ نے ضد پکڑ لی، چین تو ظاہر ہے وہ کسی صورت میں نہیں چھوڑے گا، تو امریکہ نے بھی اگر ضد پکڑ لی اور پاکستان کے حالات کو خراب کرنا شروع کر دیا، یہاں پر دہشت گرد تنظیموں کو، اور یا گلگت کے حالات کو اس نے خراب کرنا شروع کر دیا، یہ دھماکے اور یہ چیزیں اگر گلگت میں شروع ہو گئے، امریکہ کر سکتا ہے، کروا سکتا ہے اس طرح کام، امریکہ کروا سکتا ہے، بھارت کروا سکتا ہے. تو پھر یہ پاکستان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی. بہرحال یہ چند ایک ایشوز تھے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.